تو فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ناکام و نامراد ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین کو پایا یا ان میں سے ایک کو پایا اور وہ ماں باپ اس کے لیے اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکے. جس نے اپنے ماں باپ کو پایا زندہ یا ایک کو پایا یعنی ماں کو صرف یا باپ کو صرف اور پھر وہ ماں باپ اس کے جنت میں داخلے کا سبب نہ بن سکے. کیا مطلب کہ ماں باپ کا مسئلہ بھی ایسا ہے کہ ان کے ذریعے جنت کمانا انتہائی آسان ہے, انتہائی سستا ہے. ماں باپ کے ذریعے ماں باپ کی دعائیں لے لے, ماں باپ کی ذرا سی خدمت کر دے جس سے ان کا دل خوش ہو جائے, ان کا مزاج شناس بن جائے, تو اس کے نتیجے میں ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ بندے کے لیے براہ راست جنت میں داخلے کا سبب بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے بعد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حق رکھا ہے والدین کا. سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد اور اپنے رسول کے بعد فرمایا سب سے زیادہ جو اطاعت اور خدمت فرض ہے وہ والدین کی ہے. یہاں تک کہ اس کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی اونچا مقام دیا کہ ایک صحابی آئے, آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں, معمولی جہاد نہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد جو ہے جس سے برابر کوئی فضیلت کا جہاد ہو نہیں سکتا, اس کی خواہش ظاہر کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں ہیں. تو آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد, کہ جاؤ ان کی خدمت کر کے جہاد کرو. تمہارے لیے جب والدین موجود ہیں تو ان کی خدمت تمہارے لیے سب سے بڑا جہاد اور سب سے بڑی فضیلت کی چیز. مسند احمد میں روایت آتی ہے کہ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے جہاد کا بڑا شوق ہے اور جہاد کے شوق میں نکل کر آیا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ مل کر جہاد کروں, اور اپنے والدین کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں. والدین کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں, یعنی وہ نہیں, مجھے دل ان کا نہیں چاہ رہا تھا مجھے بھیجنے کو کیونکہ میں ان کی اولاد ہوں, تو اس واسطے وہ مجھے بھیجنا نہیں چاہ رہے تھے, لیکن میں ان کو روتا ہوا چھوڑ کر آ گیا ہوں تاکہ جہاد کی فضیلت حاصل کروں, آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ واپس, اضحکہما کما ابکیتہما, جاؤ جیسے تم ان کو روتا چھوڑ کر آئے ہو جا کر ہنساؤ ان کو. پہلے اتنی بڑا مقام آپ نے بخشا کہ جہاد فی سبیل اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے ساتھ جہاد کی فضیلت کے بدلے فرمایا کہ جا کر ان سے ان کو راضی کرو اور ان کی خدمت کرو. اتنا بڑا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے والدین کا. حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ حضرت اویس قرنی قرن کے رہنے والے تھے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھے, آپ کے زمانے میں موجود تھے, اور ظاہر ہے کہ بڑے نیک مسلمان تھے. اس واسطے دل میں خواہش تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی کہ آپ کی خدمت میں جا کر آپ کی زیارت کریں, صحابیت کا شرف حاصل کریں. تو حضور, لیکن والدہ زندہ تھی اور والدہ کو خدمت کی ضرورت تھی. تو اب بڑے بے چین تھے کہ یا ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور صحبت کا شرف ہے اور دوسری طرف والدہ کی خدمت کا معاملہ ہے, کیا کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالواسطہ مشورہ طلب کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, والدہ کی خدمت کرو. چنانچہ والدہ کی خدمت میں مشغول رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہو سکے ساری عمر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابی نہ بن سکے. صحابی جب بنتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے, آپ کی صحبت میں رہتے, تب صحابی بنتے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیت کے اس شرف کے مقابلے میں والدہ کی خدمت کو ترجیح دی. لیکن پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہا، فاروق اعظم جیسا صحابی، ان سے کہا کہ اے عمر، جب کبھی یہ اویس کبھی وہاں سے سفر کر کے آئیں مدینہ منورہ تو ان سے اپنے حق میں دعا کرانا، ان سے اپنے حق میں دعا کرانا، اس واسطے کہ یہ مستجاب الدعوات ہوں گے، ان کی ساری دعائیں قبول کریں گے اللہ تعالیٰ۔ تو صحابی بھی کون؟ فاروق اعظم جیسا صحابی، اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم ایک تابعی سے، ویسے کرنی سے دعا کرانا کہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا صرف والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ اتنا بڑا مقام بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا، اور والدین کی خدمت کو اتنا بڑا اجر و ثواب کا عمل قرار دیا ہے۔